اسے جواب دینا شروع کر۔ لوٹنا ہے مجھے یہ بدن کا وطن چھوڑنا ہے مجھے۔ آئیے مل کر کہیں گے، سب کہیں او خاک لوٹنا ہے یہ بدن کا وطن چھوڑنا ہے وہ ٹھکانا تیرا میں تو کچھ بھی نہیں، وہ ٹھکانا تیرا میں تو کچھ بھی وہ کس سے جدا میں تو کچھ بھی نہیں۔ مل کے کہیں گے ناصری کے سوا میں تو کچھ بھی نہیں۔ Thank you.
آئے سب اپنی آنکھوں بند کریں گے، اپنے سروں کو جھکائیں گے۔ میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ چند دن کے لیے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائیں، سب اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائیں، اور ہر ایک زندگی اپنی زندگی کے لیے خداوند کے زندہ اور زندگی بخش کلام کو مانگنا شروع کریں۔ کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ تو اپنے منہ کو خوب کھول اور میں تیرے منہ کو برکتوں سے بھر دوں۔ میرے جیتو آج شام خدا نے یہ فضل عطا کیا ہے کہ ہم اس کے کلام کو، اس کلام کو جو زندہ کلام ہے، اس کلام کو اپنی زندگی پر مانگنا شروع۔ ہاللیلویا۔ کوئی بھی زبان خاموش نہ ہو، بلند آواز کے ساتھ آپ کو جیسی بھی دعا کرنا آتی، آپ سے ہی دعا کریں، کیونکہ ہمارے خداوند کو، ہمارے مسیحا کو ہر زبان آتی ہے۔ غیر زبان میں بھی اگر آپ دعا کر سکتے ہیں تو غیر زبان میں دعا کریں، کیونکہ خدا غیر زبانوں میں باتیں کرتا ہے۔
آج اس کا تایا ہوا کلام اپنی زندگی کے لیے مانگو، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے آپ کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیٹوں بیٹیوں کے لیے کہ خداوند آج شام اپنے کلام کو کثرت سے نازل کرنا، تاکہ آج کے کلام کے وسیلہ سے وہ سارے بیریئر ٹوٹ گئے، وہ سارے جوئے ٹوٹ گئے جو خداوند مجھے تیرے گھر سے آنے سے روکتے ہیں۔ آج خداوند تیرا کلام جو تایا ہوا کلام ہے وہ میری زندگی میں جڑ پکڑے، وہ میرے دل کو بدل دے، وہ میرے سوچوں کو بدل دے، وہ میرے خیالوں کو بدل دے، وہ میرے ارادوں کو بدل دے، تاکہ میں پورے دل سے، پوری جان سے، پوری طاقت سے، پوری عقل سے، پوری دلائی سے خدا میں تیرا ہو جاؤں اور تو میرا ہو جائے۔ پاک خدا تو اپنا زخمی ہاتھ بڑھا، مجھے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلوے تک بلیس کر، کہیے میرے چیزوں آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ بلند آواز کے ساتھ، آپ کسی وزیر اعظم کے پاس نہیں آئی، کسی اور انسان کے پاس نہیں آئے، بلکہ آپ بادشاہوں کے بادشاہ اور خداوندوں کے خدا کے پاس آئے ہیں، جو میں زندگی دیتا ہے اور کثرت کی دیتا ہے، اور جو اپنے کلام کو نازل فرماتا ہے، اور وہ ہمارے بیریئر ٹوٹ جاتے ہیں، ہمارے جوئے ٹوٹ جاتے ہیں، ہر طرح کی بیماری کو وہ دور کر دیتا ہے، کیونکہ اس کا کلام ہمارے لیے شفا ہے۔ ہاللیلویا۔ قدوس 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 ابراہیم اسحاق یعقوب کے خدا، تو جو ہے جو والے والا ہے، دل دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتا ہوں، کیونکہ تو بھلا ہے، تیری شفقت ابدی ہے، تیری وفاداری پوچھتا رہتی، تو آسمانوں پر تخت نشین ہے، آسمان تیرا تخت ہے، زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے، یہ سب کچھ بنایا ہوا تیرے ہاتھوں کی کاراگری ہے۔ خدا تیرے کلام اقدس میں لکھا ہے کہ میں نے انسان کو مٹی سے بنایا اور اس کے نسلوں میں زندگی کا دم پھونکا اور وہ جیتی جان ہوا، تو نے کہا بڑے بولو زمین کو میرے میں خون کرو، اور یہاں پاک خدا تیرے کلام مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ میں نے انسان کو اس لیے بنایا کہ وہ میری حمد کرے، میری تعریف کرے، میری تمجید کرے، میرے نام کے آگے گھٹنے دے کر مجھے سجدہ کرے، کیونکہ میں سجدوں کے لائق ہوں، حمد کے لائق ہوں، تعریف کے لائق ہوں، تمجید کے لائق ہوں، پیار کے لائق ہوں، محبت کے لائق ہوں۔ اے محبت کے بڑے خدا تیرے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا ہمیشہ کی زندگی تیرے پاس ہے، زندگی کا چشمہ تو ہے، زندگی کا مالک تو ہے، زندگی تو ہی دیتا ہے، تو ہی دیتا ہے، تیرا نام مبارک ہے۔ مبارک خدا تیرے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ بیٹا وہ بیٹی جو میرے نام کے آگے گھٹنے ٹیک کر مجھے باپ کے لیے ابا کہہ کر پکارتے ہیں، کیونکہ وہ میرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور میں ان کو باپ کی طرح پیار کرتا ہوں، ان کو کبھی تنہا کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، کیونکہ میں نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ میں چاہتا ہوں تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجتا ہوں۔ پاک خدا آج شام تیرے اسی دوسرے مددگار کو اپنی زندگیوں پر ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ خدا پاک خدا آج شام تیرا وہی مددگار بڑے ہم کٹے ہم جھکے اور تو نظر آئے، اور سارا جلال آج شام تیرے پاک روح کو دینے والے بنے۔ پاک خدا آج شام تیرا پاک روح تیرے قادر بندہ کو کثرت سے چھوئے اور پریس کرے اور بڑی برکت دے، زبان اور ہونٹوں کا زبا لے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلے تک تیرا پاک روح تیرے بندہ کو چھوئے اور پریس کرے اور برکت دے۔ پاک خدا تیرے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہر ایک بات پہ شکر گزاری کرو، کیونکہ تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ پاک خدا آج کے خوبصورت دن کے لیے، شفایہ بیٹی کے لیے پاک خدا تیری شکر گزاری کرتے ہیں، سارے گیتوں زبوروں کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، جتنے تیرے بیٹوں بیٹیوں نے آج تیرے مہما کے گیت گئے ہیں، تیرے نام کو عزت اور جلال دیا ہے۔ خدا اپنے بچوں کو ملٹی پلائز برکت دینا، تاکہ وہ روح سے بھر جائے، تنائی سے بھر جائے، حکمت سے بھر جائے، اور تیرے روحانی گیت گانے والے اور لکھنے والے بن جائے۔ پاک خدا اب وقت آپ ہو جائے کہ ہم تیری آواز کو سنے، اور جتنے لوگ آج شام تیرے حضور جھکے ہوئے ہیں پاک خدا ان کو اپنے کلام کے نئے نئے بھید دینا، آج ان کے دلوں میں اپنا کلام ڈالنا۔ اے خدا ایسا نہ ہو ایس کا سے سنے اور دوسرے کان سے نکال دے، بلکہ پاک خدا آج ایک اچھا بھی
की जिंदगी में बोला ताकि वो अच्छी कॉम्पल इनकी जिंदगी में निकले, एक अच्छा तलादार खूबसूरत दरख्त बने। खुदा जब वो एक खूबसूरत दरख्त बने तो उस पर 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना फल रखे। खुदा तेरी खादम बंदा को मैं तेरे सर के हाथ में देता हूँ। खुदा अपने बंदा को सर के बालों से लेकर पाँव के तलवे तक छूना और बड़ी बरकत देना। आज का ताया हुआ कलाम तो अपने बंदा के मुंह में रखना। और आज जितने लोग तेरे कलाम को सुने और सुनकर उस पर ईमान लाए और तेरे कलाम के मुताबिक इस रोए जमीन पर जिंदगी बसर करने वाले बने। खुदा जैसे कि तेरे कलाम मुकद्दस में तेरा बंदा बुजुर्ग दाऊद लिखता है कि तू अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के शोले की तरह इस्तेमाल करता है। खुदा आशा उम्मीद करते हैं कि तू अपने बंदा को आग के शोले की तरह इस्तेमाल करेगा। खुदा जो ब्लेस कर बड़ी बरकत है। तो मेरी छोटी दुआ सुन कबूल का तेरा मीठा जलाली पाक पवित्र नाम लेकर मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया हालेलुया। तो वक्त पर जाके खुदावन की जिंदा आवाज को सुने। मैं खुदा के कादिर को दावत दूंगा कि वो स्टेज पर आए और खुदावन का जिंदा और खुद की बात कलाम हम सुनाए। छोटा ताली में खुदा के कादिर को और खुदा के कलाम को वेलकम करेंगे। मसीह में आप सबों की सलामती है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने अपने जन्म में आने का फजल बख्शा है। उसके नाम को जलाल देते हैं कि जलाल के लायक है। आइए खुदा के मुल्क में जिंदा कलाम मुकद्दस में से आज बात हम सीखने वाले हैं। पुराने हवालों में से दूसरी सलातीन की किताब उसका चौथा बाब उसकी पहली आयत 7वीं आयत तक हम सीखेंगे। दूसरी सलातीन की किताब है उसका चौथा बाब उसकी पहली आयत से 7वीं आयत तक। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, और अंबिया ज़ादा की बीवियों में से एक औरत ने अलीशा से आकर फरियाद की और कहने लगी कि तेरा खादम मेरा शौहर मर गया है और तू जानता है कि तेरा खादम खुदावंद से डरता था, सो अब कर्ज हुआ आया है कि मेरे दोनों बेटों को ले जाए ताकि वो गुलाम बने। अलीशा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता तेरे पास घर में क्या है। उसने कहा कि तेरी लौंडी के पास घर में एक प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं। तब उसने कहा, तू जा और बाहर से अपने सब हमसायों से बर्तन राय दे। वो बर्तन खाली हो और थोड़े बर्तन न लेना। फिर तू अपने बेटों को साथ लेकर अंदर जाना और पीछे से दरवाजा बंद कर देना और उन सब बर्तनों में तेल उगेरना और जो भर जाए उसे उठाकर लग रखना। सो वो उसके पास से गई और उसने अपने बेटों को अंदर कर साथ लेकर दरवाजा बंद कर दिया और उसके पास लाते जाते थे और वो लेती जाती थी। जब वो बर्तन भर गए तो उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और बर्तन ला। उसने उससे कहा, और तो कोई बर्तन रहा नहीं। तब तेल माकूफ हो गया। तब उसने आकर मर्दे खुदा को बताया। उसने कहा, जा तेल बेच और कर्ज अदा कर और जो बाकी रहे उससे तू और तेरे फर्जंद गुजारन कर। आकर के पढ़े उसके सुने जाने पर खुदा उन सबों को बड़ी बात कर दे। आमीन। आज जो बात आप सीखने वाले, पहले मैं इससे पहले कि मैं खुदा का कलाम आप तक पहुंचाऊं, किसी के पाँव इस साइड, यहाँ पे किसी के यहाँ इस साइड, किसके इस साइड पे सजी खपी लानी चाहिए जी। हाथ रखो। आइए सब अपने आंखों को बंद करें और इस सारी दर्द को जोड़ते हैं। अभी ये रिसीव करें। आप अपना हाथ रखें आपके ऐसे एरिया में। हालेलुया। हुक्म करते हैं
قدوس باپ یسوع مسیح ناصری کے نام میں ابھی اور اسی وقت اس درد کو حکم کرتے ہیں کہ چھوڑ دے اس بدن کو ابھی اور اسی وقت یسوع ناصری کے نام میں ایسا درد مجھے بھاگ دیتا ہوں، مکمل شفا، مکمل آزادی، مکمل رہائی کا اعلان کرتا ہوں، اور آج کے بعد یہ دوبارہ درد کبھی اس بدن کے اندر نہ ہونے پائے، بلکہ یہ مکمل طور پر آزاد ہو، یہ لہو کے اندر چھپا دیتے ہیں یسوع نام میں، آمین۔ دعا کرتے رہنا، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ آج ہم ابیزادوں کے بیویوں میں سے ایک عورت ہے۔ ابیزادے یعنی کہ وہ لوگ تھے جو ایلیا کے شاگرد ہوں گے، اور اس کے بعد ایلیا جو تھا وہ آسمان پر اٹھایا گیا، اس کا جو جانشین تھا، اس کا جو اسٹوڈنٹ تھا وہ الیشا تھا۔ الیشا اس کے بعد ایلیا کی جگہ پہ آیا، اور وہاں بھی آ کر ابیزادیوں کی بیوی میں سے ایک عورت نے الیشا سے آ کر فریاد کی اور کہنے لگی کہ تیرا خادم میرا جو شوہر ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور تو جانتا ہے کہ اس نے کچھ قرض جو تھا وہ لے رکھا تھا، اور اب وہ قرض خواہ جو ہے وہ آتے ہیں اور قرض مانگتے ہیں، لیکن میرے پاس قرض دینے کے لیے پیسے نہیں ہے کہ میں ان کا قرض چکا سکوں، اور اب وہ کہتے ہیں کہ یا تو قرض ادا کر، اگر تو قرض ادا نہیں کر سکتی تو میں کیا کروں گا، تمہارے بیٹوں کو جو ہے وہ لے جاؤں گا، تمہارے بیٹے جو ہے وہ غلام بنیں گے، نوکر بن جائیں گے، اور میں نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے جو ہیں وہ ان کے غلام بنے، میں نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے جو ہیں ان کی غلامی کریں، میں نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے کو وہ اسیر کر کے لے جائیں، اس لیے پیسے بھی میرے پاس نہیں ہے کہ میں قرض ادا کر سکوں، اور میں اپنے بچوں کو جو ہے وہ بھی نہیں چاہتی کہ وہ اسیر ہو جائے۔ الیشا نے اس سے کہا میں تیرے لیے کیا کروں، میں تیرے لیے، آپ جانتے ہیں یسوع مسیح کے پاس بھی جتنے لوگ آتے تھے تو یسوع مسیح ایک ہی سوال کرتے تھے، میں تمہارے لیے کیا کروں؟ بے شک یسوع مسیح ان کو جانتے تھے، یسوع مسیح جانتے تھے اندھے آئے، اندھے ٹٹول کر چل رہے ہیں اور وہ آوازیں دے رہے ہیں کہ اے ابن داؤد ہم پر کیا کر، رحم کر۔ یسوع مسیح نے آواز سنی، شاگردوں نے جھڑکا کہ پیچھے ہٹو، یسوع نے کہا ان کو آنے دو، جب وہ آئے تو یسوع نے کہا میں تمہارے لیے کیا کروں؟ ایک عجیب کوشچن ہے، کیا یسوع مسیح نہیں جانتے تھے کہ یہ اندھے ہیں؟ یسوع مسیح جانتے تھے کہ یہ اندھے ہیں۔ یاد رکھیے بہت ساری چیزیں جب ہم کھلے دل سے یسوع مسیح کے سامنے پیش کرتے ہیں تو خدا ہماری سنتا ہے۔ بعض اوقات ہم صرف مرضی سے بول دیتے ہیں کہ خداوند تو دل، راتوں اور گھٹوں کا جانچنے والا خدا ہے، لیکن بتاتے نہیں ہیں اسے۔ بائبل کے اندر لکھا تو اپنے منہ کو خوب کھول، یعنی کہ خوب کھولنا، بتانا ہے اسے کہ آپ کے دل کے اندر کیا ہے، آپ کی سوچ کے اندر کیا ہے، آپ کے خیال کے اندر کیا ہے، وہ بتانا ہے، اور جب آپ اسے بتائیں گے تو خداوند ان کا حل کر دے گا۔ وہ پوچھے گا آپ سے کہ میں تمہارے لیے کیا کروں، اور جب وہ آپ سے پوچھے کہ میں آپ کے لیے کیا کروں تو اس وقت آپ ان سے بتائیے کہ یسوع میرے لیے تو یہ کر۔ یہاں پہ بھی الیشا نے کہا میں تمہارے لیے کیا کروں، مجھے بتا تیرے پاس گھر میں کیا ہے۔ یاد رکھیے اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو کوئی معجزہ نہیں ہونے والا۔ 5000 لوگ ایک بڑی تعداد ہے، صرف مرد ہی مرد، عورتیں اور بچے کتنے ہیں ان کی تعداد معلوم نہیں ہے۔ وہاں پہ یسوع مسیح نے کہا کہ تم ہی ان کو کھانے کو دو۔ انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی بھیڑ ہے، ایک دم سے ہم ان کے لیے کتنا بڑا ارینج کیسے کر سکتے ہیں؟ کوئی ایسی جگہ بھی نہیں ہے، کوئی ہوٹل بھی نہیں ہے کہ ایک دم سے اتنے لوگوں کے لیے کھانا بنا سکے۔ یسوع نے کہا تمہارے پاس کچھ ہے وہ دو، کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہمارے پاس تو کچھ نہیں، لیکن ایک ہے بچہ جس کے پاس تھوڑی سی مچھلیاں اور تھوڑی سی روٹیاں ہیں۔ اب وہ تھوڑی سی مچھلیاں تھوڑی سی روٹیاں وہی دے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کچھ نہ کچھ دینے کے لیے ضرور ہو۔ جب آپ خدا کے گھر میں آتے ہیں، جب آپ خدا کے چرنوں میں آتے ہیں، یہاں پہ بھی اس نے کہا تمہارے پاس کچھ گھر میں موجود ہے
नहीं। तो उसने क्या कहा? उसने कहा तेरी लौंडी के पास घर में एक प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं है, हमारे पास जो कुछ होता है वो भी पेश नहीं करते। यहाँ पे यसू ने कहा, खुदावंद ने कहा, अलीशा ने कहा कि तुम्हारे पास कुछ है। जब अलीशा उससे ये कह रहा तो वो कह रही हाँ तेरे लौंडी के पास घर में एक प्याला तेल है, उसके सिवा और कुछ नहीं है। आपके पास जो कुछ है वो खुदावंद के पास लेकर आइए, खुदावंद उसी को मल्टीप्लाई कर देगा, खुदावंद उसी पर बरकत दे देगा। कभी भी सोच कर ये ना दे कि मैं ये बीज बोऊंगा तो मेरा ये मल्टीप्लाई यानी कि वो बंद कर दे देगा, ये लालच है। हाँ, खुदा जानता है आपके इस बात को, खुदा जानता है कि वो आपको मल्टीप्लाई करके दे, खुदा जानता है कि वो आपको भूखा और प्यासा न रहने दे, खुदा जानता है कि वो आपकी सारी जरूरत को पूरा करे। आपके पास क्या है? यहाँ पर उसने कहा मेरे पास एक प्याले तेल के सिवा कुछ नहीं। तब उसने कहा तू जा और बाहर से अपने सब हमसायों से बर्तन जो बना ले, उदार बर्तन जो है वो ले ले अपने हमसायों से। बर्तन बड़े बड़े छोटे बड़े सब ले लिए उसने। और फिर क्या कहता है? देखिए वो बर्तन खाली हो, वो बर्तन क्या हो? खाली हो। याद रखिए, अगर बर्तन पहले से भरे हुए हों तो फिर उसमें कोई चीज और डाल नहीं कर सकती। मैं और आप जो है वो बर्तन है। अगर हम अपने आप को खाली करके खुदावंद के चरण में आते हैं तो वो जरूर हमें भरने की कुदरत रखता है, वो जरूर हमें भर देगा। यहाँ पे खुदावंद के हुक्म के मुताबिक उसने कहा कि बर्तन जो अपने हमसायों से रात ले ले, वो बर्तन खाली और थोड़े बर्तन न लेना। क्या ना करना? थोड़े बर्तन ना लेना। वो बता रहा था कि ज्यादा बर्तन लेना, कम नहीं लेने। फिर तू अपने बेटों को साथ लेकर अंदर जाना और पीछे से दरवाजा बंद कर देना। ये एक तरीकेकार था जो अलीशा ने उस औरत को बताया जो कि बेवा थी, उसके कर्ज को खत्म करने के लिए। याद रखिए, कर्ज बहुत बड़ी लागत है और खुदावंद से दुआ करेंगे आज कि आपके ऊपर अगर कर्ज है तो कर्ज की लागत जाए। और याद रखिए, कर्ज उस वक्त तक खत्म नहीं होगा जब तक आप अपना 10% जो है वो ईमानदारी से खुदावंद की जुड़ी में देना नहीं शुरू करेंगे, जब तक आप बेयकी देना नहीं शुरू करेंगे, जब तक आप शुक्रगुजारियां करने नहीं शुरू करेंगे, उस वक्त तक कर्ज जो है वो आपकी जिंदगी से नहीं निकल सकेगा। जितनी मर्जी दुआ करवा लें, जितनी मर्जी आप रोजे में रहें, झिड़के भी, एक तरफ कर्ज आएगा दूसरी तरफ से निकलेगा, फिर कर्ज आ जाएगा। तो कर्ज अगर चाहते कि हमारी जिंदगी से ये जाए, ये लानत हमारी जिंदगी से जाए, तो फिर जरूर है कि आप जो है वो खुदावंद के चरणों में आकर अपना बीज जो है खुदावंद की जिंदगी में बोए, और पूरा बीज बोए, कम नहीं। यहाँ पे भी उसने कहा कम बर्तन नहीं लेना, बीज देना है तो फिर पूरा देना है, कर्ज आपका उतर जाएगा। उस वक्त तक कर्ज की लालच नहीं जाएगी जब तक आप अपना बीज जो है वो खुदावंद की जिंदगी में नहीं देंगे, अपना 10% नहीं देंगे। लेकिन फिर तो अपने बेटों को साथ लेकर अंदर जाना और पीछे से दरवाजा बंद कर लेना और उन सब बर्तनों में तेल उड़ेलना। प्याला एक ही तेल का भरिया, बाकी बर्तन खाली है। अब उसने क्या किया होगा? उसी प्याले को लिया और उड़ेलती जा रही है और बर्तन भरते जा रहे हैं, प्याले में से तेल का उड़ी होगा। मैंने दिया, ये बहुत बड़ा तरीका है, बहुत बड़ा बोझ है। बिल्कुल खुदावंद मेरी और आपकी जिंदगी में ऐसा ही करेगा। आपके थोड़े से, आपके एक ही सिक्के पर खुदावंद बरकत दे देगा, वही बढ़ता चला जाएगा, वही काम नहीं होगा, वही आपके खानदानों और नस्लों के लिए बरकत का सबब बन जाए। क्या कहता है उसने? क्या कहा? उस सब बर्तनों में तेल उड़ेलना और जो भर जाए उसे उठाकर लग रखना। हालेलुया। बर्तन भर जाएंगे, तेल का नहीं होगा। बर्तन भरते जा रहे हैं, वो अलग करते जा रहे हैं, बर्तन भरे जो है उनको अलग कर दिया गया है, खाली बर्तनों में भरते जा रहे हैं, खाली बर्तन भरते जा रहे हैं और जो भरे हुए बर्तन है उनको अलग करके रखते जा रहे हैं। और उसके बाद किया, और क्या है? सो वो उसके पास से गई और उसने अपने बेटों को अंदर लिया। जहां पे उसने सिर्फ खुदा के कलाम को सुना ही नहीं है, तो सिर्फ सुन लिया तो चलो ठीक है बात में करेंगे। बल्कि उसी वक्त उसने क्या किया? अपने बेटों को साथ लेकर अंदर चली गई और उसी हाथ में प्याला था जो उसके पास था
اور اس نے دروازہ بند کر لیا اور وہ اس کے پاس برتن لاتے جاتے تھے اور وہ اڈیلتی جاتی تھی. برتن بیٹے لا رہے, اڈیلتی ماں جا رہی ہے. اور لیکن جب وہ برتن بھر گئے تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا میرے پاس ایک اور برتن لا. کیا کر, میرے پاس ایک اور برتن لا. اس نے اس سے کہا اور تو کوئی برتن رہا نہیں. ایسا ہم ایسے لوگوں کو لا سکتے ہیں یسوع مسیح کے پاس سے آ کر کہیں کہ ہون تو ثابت کوئی بھی آج گئے ہیں تو کوئی بھی گناہ گار بندہ نہیں ملے, جڑا ہی کہیں آج یسوع کو لا کے تو توبہ کر لیں. آج بھی بہت ساری میٹنگ ہوتی ہیں, آج بھی بہت سارے کمیشن ہوتے ہیں. آج بھی جب خاطر کھڑے ہوتے ہیں تو پھر بہت سارے لوگ ملتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں, ایمان لاتے ہیں, یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں. کیا تم کو ایسا آ سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ خدا نے آج ہم نے بڑی محنت کی ہے لیکن آج سارے لوگ جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے راست باز ملے, وہ سارے کے سارے ایماندار ملے, ان سب لوگوں نے تجھے قبول کیا ہوا ہے. ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس نے تجھے نہیں جانا, تجھے قبول نہیں کیا. یہاں پہ اس نے کیا کہا, آپ کوئی برتن نہیں رہا. تب کہتے تھے محفوظ ہو گیا, تب تیل جو بہنا تھا جو بڑھنا تھا وہ بند ہو گیا. اور کیا ہے, تب اس نے آ کر مرتے خدا کو بتایا. اس نے کہا جا تیل بیچ دے. کیا کر دے, تیل بیچ دے اور قرض ادا کر. پہلے تیل بیچ کر کیا کر, قرض ادا کر, اور پھر اس کے بعد کیا کرنا, اور جو کچھ تیرے پاس باقی بچے اس سے تو اور تیرے فرزند جو ہے اس سے پھر گزارا کرے. اب اس نے یہ نہیں کہہ دیا تھا کہ بس اس سے کچھ کرنا نہیں ہے, کوئی لین دین نہیں کرنا, کوئی بزنس نہیں کرنا. اس نے یہ نہیں کہا, اس نے کہا اس سے اب کماؤ, اس سے بزنس کرو. آپ کے پاس تھوڑا ہے, اس سے بزنس کرو, وہی آپ کا بڑھ جائے گا. آج قرضے کی لعنت خاندانوں کے اندر, گھروں کے اندر, زندگیوں کے اندر یہ لعنت ہے کہ قرض اٹھتا ہی نہیں رہا. سالہ سال لگے ہوئے قرض کی طرح بڑی معاملات کر رہے, قرض ہی نہیں جاتا. اپنی زندگی پر غور کریں. خدا نہیں چاہتا کہ آپ قرض دار رہیں, خدا نہیں چاہتا, بلکہ تو ہم تجھے نہیں کہتے ہیں کہ خدا نے اب ایک دوسرے کے قرض نے کون کیا ہے, وہ قصور ہے, قرض ہے, وہ نہیں معاف کرتے. اگر آپ دوسروں کے قصور معاف نہیں کرتے تو پھر خدا ہمارے قصور بھی معاف نہیں کرے گا. اسی طریقے سے یسوع مسیح کے پاس یہ ایک سوال آ گیا کہ اگر تیرا بھائی جو ہے وہ دن میں 1 بار 2 بار 3 بار 7 بار گناہ کرے تو کتنی بار اسے معاف کرنا چاہیے. تو یسوع نے کہا 7 بار نہیں بلکہ 70 بار. 7 نہیں بلکہ 70. 7 کو 70 سے اگر آپ ملٹی پلائی کرتے ضرب دیتے ہیں تو پھر 490 دفعہ ہو جاتا ہے. اس کا مطلب کہ آپ غلط ہو جاتا ہے. اب ایک دوسرے کے گناہ, ایک دوسرے کے قصور جو ہے وہ معاف کریں. اسی طریقے سے خدا نہیں چاہتا کہ آپ اسی قرض کے اندر جب مر جائیں. خدا نہیں چاہتا کہ آپ مرنے آپ کے بعد آپ کی بیوی بچے جو ہیں وہ پریشان اور قرض خواہ آئے اور وہ کہیں کہ ہمارا قرض ادا کرے. خدا چاہتا ہے کہ آپ قرض دار نہ ہو. خدا چاہتا ہے کہ آپ کی زندگیوں کے اندر تازگی, بحالی اور بہت کچھ آپ کے پاس ہو, آپ کے پاس سیونگ ہو, آپ کے پاس بینک بیلنس ہو. خدا چاہتا ہے, اس کی ڈیزائر ہے, اس کی مرضی بھی ہے. سو آئیے آج اس قرض کی لعنت کے خلاف جو ہے دعوت کی زندگی میں جائیں کیونکہ اور کہیں کہ خدا آج ہماری زندگی میں جو قرض ہے وہ ختم ہو. جو قرض کی لعنت ہے, جو پیسہ کسی کا دے گا, خدا کو کہے. آئیے جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سے یہ قرض کی لعنت ہے وہ بھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں, اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کی جائے وہ بھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں. میں ایک ہی بار دعا کروں گا, اسپیشل دعا نہیں, اس کو کہتے ہیں پاکستان میں اسپیشل کرتے, مجھے اسپیشل نہیں آتی, ایک ہی بار دعا کروں گا. سب اپنے پاؤں پر, سب میں کہوں گا بلکہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کی جائے وہ کھڑے ہوں گے, اور جن کے زندگیوں میں, خاندانوں کے اندر, گھروں کے اندر قرض ہے اس کو بھی کہ خدا کہ قرض کی لعنت ہے وہ ختم ہو جائے. قرض کی لعنت جو ہے ہماری زندگی سے جائے. آئیے بولنا شروع کریں, کہنا شروع کریں.
خدا ان کو کہنا شروع کریں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنی آنکھوں کو بند کیجیے، دعا کرنا شروع کریں، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائیے، اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ اگر آپ کے خاندانوں کے اندر، آپ کی زندگیوں کے اندر قرض ہے تو آئیے خدا ان کی حضوری میں آج اپنی اس غلطی کو مانے، گناہ کو مانے جو آپ بے یقینی دیتے ہیں، تب تک آپ کا قرض نہیں جائے گا، یہ لکھ لینا۔ دعا کروانے سے قرض کی لعنت نہیں جائے گی کہ آپ دعا کروانے میں قرض کی لعنت چلی جائے گی۔ آپ بے یقینی نہیں دیتے تو آپ کو وہ کرنے کی ضرورت ہے، آپ شکر گزاری نہیں کرتے تو آپ کو وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی آنکھوں کو بند کیجیے اور بولنا شروع کریں، کہنا شروع کریں، کوئی بھی زبان خاموش نہ ہو تب تک۔ ابھی بہت سارے لوگوں کی آواز نہیں آ رہی، کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی دعا سنی جائے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے خاندانوں سے، آپ کی زندگیوں سے قرض جیسی لعنت جائے؟ کیا نہیں چاہتے کہ آپ کی زندگی سے قرض جائے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے قرض جائے تو آئیے آج خدا میں سے وعدہ کریں گے، ہم اپنا بیج وہ جو تو ہمیں دے گا اس کا 10% ضرور دے گا۔ ایمانداری سے شکر گزاری کریں گے، ایمانداری سے اپنے ہونٹوں سے شکر گزاری کریں گے۔ آئیے ایمان سے بولنا شروع کریں، خداوند کو کہنا شروع کریں اور خداوند کی حضوری میں اگر آپ دعا نہیں کر رہے تو یاد رکھیے آپ کی دعا سنی بھی نہیں جائے گی۔ اگر آپ اپنے دل میں کہہ رہے ہیں، آئیے بولنا شروع کریں۔ ابھی بہت سارے لوگ خاموش ہیں، ابھی بہت سارے لوگ اس بات کا اقرار نہیں کر رہے، ابھی بہت سارے لوگ دعا نہیں کر رہے، ابھی بہت سارے لوگ جو ہے ان کی آواز نہیں آگے سے باہر نکل رہی۔ آئیے بولنا شروع کریں۔ آپ چاہتے ہیں کہ اگر خداوند آپ کو آزاد کرے تو ضرور ہے کہ آپ اپنے منہ کو خوب کھولیں تاکہ خداوند ان کو بھر دے۔ ہاللیلویا، یسوع کے نام میں۔ اے باپ، آج تیرے لوگ، تیرے بیٹے، تیری بیٹیاں، ہم سب تیرے چرنوں میں آئے ہیں۔ ہم مل کر منت کرتے کہ آج ہم میں سے کوئی خالی نہ جائے بلکہ تیری حضوری میں سے برکت پر برکت پا کر جائے۔ تیرا بیٹے یسوع نام ان کی زندگیوں میں جلال پائے۔ آج خدا ان کی زندگیوں سے ہر طرح کا قرض جائے۔ ہم خدا یہ منت کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اپنا بیج تیری حضوری میں لا رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں، ایمان رکھ رہے ہیں اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم اپنی پوری بے یقینی تیری حضوری میں دیں گے۔ تو خدا تو ضرور ان کی سننا، منت کرتا تیرا خاتم ہوتے ہوئے آج ان کی زندگیوں سے ہر طرح کی لعنت، ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کی کمزوری تیرے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام میں جائے۔ Oh yes, hallelujah. ساری بیماریوں، سارے دکھوں، ساری پریشانیوں بھاگو یسوع مسیح ناصری کے نام سے، یسوع کے نام سے آزاد ہو جائے یسوع ناصری کے نام میں۔ مکمل آزادی، مکمل رہائی، مکمل شفا کا اعلان کرتے ہیں یسوع ناصری کے نام میں۔ سارے جوئے ٹوٹے، سارے بندر ٹوٹے، بیماریاں، دکھ، لعنت، پریشانیاں ٹوٹ جائیں۔ او یسوع ناصری کے نام میں خدا جب تیرے لوگوں پر ہاتھ کر رہے ہیں یسوع کے نام میں یہ لوگ مکمل شفا پائے، یہ لوگ مکمل آزادی پائے، یہ لوگ مکمل طور پر رہائی پائے، ان کی زندگیوں سے ہر طرح کی بیماریوں اور دکھ جائے۔ میرے بیٹے یسوع کا خون چھڑکتا میرا خاتم ہوتے ہوئے ہاللیلویا، یسوع ناصری کے نام میں۔ گلوری جیسس، تھینک یو لارڈ۔ سب آپ دعا کرتے رہیں گے، اپنی آنکھوں کو بند رکھیں گے تاکہ میں آپ کے لیے دعا کر سکوں۔ Praise God. Hallelujah. جن پر دعا ہو جائے بیٹھے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں، اور دعا کرتے چلے جائیں۔
जिन लोगों पर दुआ होगी वो बैठे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। आइए सब शुक्रगुजारी करना शुरू करेंगे। सब शुक्रगुजारी करें, कोई भी ज़बान खामोश ना हो। सब शुक्रगुजारी करें क्योंकि वो मौजूद है। अगर वो मौजूद है तो उसकी वडियाई करें, उसे मुबारक करें, उसके नाम को इज्जत और जलाल दें, उसकी शुक्रगुजारी करें कि वो यहाँ पे मौजूद है। अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाकर शुक्रगुजारी करें। खुदावंद हर एक बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाइए, कहिए खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी वडियाई करते, तुझे मुबारक कहते हैं, तुझे जलाल देते हैं, तुझे इज्जत देते हैं। ओ बोलना शुरू करें, खुदावंद को कहना शुरू करें, बोलना शुरू करें, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाकर शुक्रगुजारी करना शुरू करें। थैंक यू जीसस। अपने होठों से उसकी वडियाई करें, अपने होठों से उसकी शुक्रगुजारी करें, कहे खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज के खूबसूरत वक्त के लिए, आज के खूबसूरत कलाम के लिए, आज के खूबसूरत मीठी शीरी बातों के लिए, और तेरे बड़े फजल, बड़े रहम और बड़े तरस और बड़ी मोहब्बत के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। तो अपने लहू के अंदर महफूज कर ले, अपने खून के अंदर छुपा ले, जुए तोड़ दे, बंधन तोड़ दे, बीमारियां, दुख, लाभ दे, परेशानियां, बीस के मंसूबे तेरे बेटे यीशु नाम में खत्म हो गया। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तो अपने लोगों को बड़ी बरकत देना, और खुदा जब भी अपने खानदान घरों में जाए तो सलामती से जाए। जितने लोगों ने तेरी ज़िंदाबाद को खुदावंद ऑनलाइन सुना है, देखा है, उन सब के लिए तेरे खून छिड़कते हैं कि जिंदगियों के अंदर बहाली और ताजगी का ऐलान करते हैं। उनके खानदान और घरों के अंदर भी खुदावंद बरकत आए, सारी बीमारियां, दुख, लानतें, परेशानियों की जिंदगियों से जाए तो मुकम्मल फतह चाहते हैं। तेरे बेटे यीशु का खून छिड़कते हैं। बड़ी बरकत देना, अपने नाम को जलाल बख्शना, सारा जलाल तुझे देते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन आमीन। अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ लहराइए और खुदावंद के नाम को जला दे। खुदावंद तेरा शुक्र, खुदावंद तेरा शुक्र। जोरदार ताली बजाएं, जोरदार ताली बजाएं। खुदावंद आप सबको बड़ी बात करेगा। थैंक यू।